کی اس نورانی عرفانی معنوی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے۔ آغاز میں وہ سانحہ اور المیہ جو اس وقت پورے پاکستان میں وقوع پذیر ہے اور ہمارے ہم وطن چاروں صوبوں کے اندر ایک بڑی جمعیت اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، مصائب میں ہے، مصیبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج اس محفل روحانی میں تو آگو ہیں پروردگارہ، تمام وہ عزیزان جو چاروں صوبوں میں مختلف علاقوں میں سیلاب کی زد میں ہیں، پروردگارہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما اور اس ملت کو، مومنین کو، اس کے خیرین کو اپنے ہم وطنوں کے اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس وقت بے حس حکمران اور سیاستدان جو قوم کو اس مشکل گھڑی میں چھوڑ کر اپنے سیاسی جلسے اور تحریکیں چلا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ سیاست پہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ملک ڈوبا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ کس طرح ان عزیزوں کی زندگیاں پانی بہا کے لے گیا ہے، ان کے گھر نابود ہو گئے ہیں، مسمار ہو گئے ہیں، ان کے مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، ان کے گھر کا اثاثہ پانی میں غرق ہو گیا ہے۔ انہوں نے زندگیاں بچائی ہیں، جانیں بچائی ہیں، لیکن وہ جانیں بچا کر زیادہ مشکلات میں ہیں، چونکہ پانی میں گھرے ہوئے ان تک کوئی مدد امداد پہنچنے کا مؤثر ذریعہ نہیں ہے۔ ہم سب دعا بھی کریں ان کے لیے اور کوشش بھی کریں انشاءاللہ اپنے تئیں اسی آستانہ عالیہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنے ان مصیبت زدہ ہم وطنوں کو مدد بھی پہنچائیں جتنی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ان تمام سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان کی مدد فرمائیں انشاءاللہ۔ آج بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے، بہت تعریف میں نے سنی ہوئی تھی اس آستانہ عالیہ کی بزرگوں سے، اور بعض بزرگوں کی تاکید تھی مجھے کہ میں ہر صورت میں یہاں پر حاضری دوں، اور ایک تو عقیدت تھی ہماری پیر صاحب سے، ہم نے لاہور کی محفلوں میں ان کی زیارت کی قریب سے، اور ان کی تواضع، ان کا انکسار، ان کی عاجزی مشاہدہ کی، اور نظر آئی کہ ایک شخصیت جنہوں نے اپنے کردار کے اندر اپنے اجداد کی تعلیمات کو سمایا ہوا ہے، کسی ریاکاری کے بغیر، کسی شان و شوکت بنائے بغیر، کسی ایسی جھوٹی کاذب کسی روش کو اپنائے بغیر انہوں نے ہر محفل میں نے ان کو بہت سادہ ترین حالت میں دیکھا، اور اندر بیٹھے، اور یہ اللہ نے ان کو سعادت دی ہے، اور یہ حق ہے ان کا۔ سادات اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو عالی نسب سادات کو نصیب فرمایا ہے، اور جو دین میں مقام سادات کا مقرر فرمایا ہے، وہ فقط احترام کروانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ذمہ داری سادات کو دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین جد سادات پہ اتارا ہے، تو آل رسول کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دین کے محافظ بھی ہیں، اس کے نگہبان بھی ہیں، اور اس کے مبلغ بھی ہیں، اور اس کے مروج بھی ہیں۔ نہ صرف دین سے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا، کونوا دعاۃ للناس دون السنتکم، لوگوں کو دعوت دو لیکن زبانوں سے نہیں بلکہ اپنی کردار سے دعوت دو۔ اور آج یہ رونق، یہ محفل اور یہ اجتماع اور یہ بزرگوں کی تشریف فرمائی یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ سادات اپنے اعلیٰ نسب کے بعد اگر اعلیٰ کردار بھی اپنا ادا کریں تو امت ساری ان کے گرد جمع ہو سکتی ہے، اور ہو رہی ہے انشاءاللہ۔
اور یہ آستانے بزرگوں کے روحانی شخصیات کے ان کی بہت اہم ذمہ داری ہے. جو بھی آپ نے پیر صاحب کی زبانی وہ فریضہ سماعت فرمایا ہے کہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے لیے، امامت کے ظہور کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت ہے. امام امتوں میں آتے ہیں، ریوڑوں میں نہیں آتے. کسی ریوڑ کے لیے اللہ نے امام نہیں بھیجا، امت کے لیے امام بھیجا ہے. اگر وہ امت تھے تو امام نے ان کی زبان سنبھال لی ہے، اگر امت نہیں تھے تو انہیں پہلے امت بنایا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تشریف لائے اس جاہلیت کے اندر، تو وہ ریوڑ تھا، وہ امت نہیں تھے، وہ انسان نما تھے، انسان نہیں تھے. حضور نے مکہ کے 13 سال لگا کر ان ریوڑوں کو امت بنایا اور پھر باقی امت کو اکٹھا کر کے دین کی بنیاد رکھی. اور آج سادات اسی کے وارث ہیں اور سادات کی عظیم ذمہ داریاں ہیں. سادات جب دیکھیں کہ دین پہ آنچ آ رہی ہے، یزیدیت سر اٹھا رہی ہے اور ظلم و ستم دین کی بنا مٹا رہا ہے، تو سید امت کا انتظار نہیں کرتا، امت کو دعوت ضرور دیتا ہے، امت کو آگاہ ضرور کرتا ہے، امت کو متوجہ ضرور کرتا ہے. لیکن اگر امت تیار نہ ہو تو سید خود سر پہ کفن باندھ کے میدان کربلا میں آ جاتا ہے. سید اپنی کنبہ کو، اپنے بچوں کو امت بنا کر پیش کرتا ہے. اور وہ جو امت جب بے حس ہو جائے، خاموش ہو جائے، تو سید ذریت رسول اس وقت انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود دین کی محافظت کے لیے میدان میں قدم رکھتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ایسے ہی ذریت حسین، ذریت رسول اللہ و ذریت ابراہیم کے ایک ایسے ہی خاندان اور آستانے اور اس کے چشم و چراغ کی خدمت میں ہم سب یہاں پر حاضر ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ اس علاقے کو اس خاندان نے نورانی فرمایا ہے، ان کے بزرگوں نے، ان کے والد محترم نے، اور پھر ان کی اولاد نے. اور آج بھائی جان صاحب آپ سب کو دین اور ایمان عطا ہوئی تھی کسی اور آستانے پر عرس میں شرکت کی. وہاں پر انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے لوگ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، اور یہی بزرگ جن کا مزار ہے وہاں پر، ان کی کوششوں سے اور تبلیغ سے انہوں نے یہ کہا کہ اس علاقے کے تقریباً 8 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، مشرف ہوئے اسلام پر. یہ انہوں نے ان کے کرامتوں میں سے بیان کیا کہ یہ ان کی کوششوں سے یہ علاقہ سارا حلقہ بگوش اسلام ہوا اور مشرف اسلام ہوا. تو میں نے ان متولیان سے جو سجادہ نشین تھے وہاں پر، اس مزار کے متولی اور ان بزرگوں کے وارث، میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے بزرگوں کی میراث کو بچاؤ. آپ کے بزرگوں کی میراث صرف ایک مزار نہیں ہے، آستانہ نہیں ہے، بلکہ یہ 8 لاکھ جو انہوں نے اسلام کے دائرے میں داخل کیے تھے، آج کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تکفیریت اسی چیز کا نام ہے، مسلمان کو کافر کرنا، مسلمان کو کافر کہنا، مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینا، اسی کا نام تکفیریت ہے. تو اصل میں میراث آپ کی لٹ رہی ہے عزیزان. اور یہ عمل خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا کیا، قیادت کا منصب عطا کیا، امت کی پیشوائی کا منصب عطا کیا، قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں ہم. اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی، قال ومن ذریتی، میری ذریت سے بھی بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیری ذریت میں کوئی ظالم اس امامت و پیشوائی تک نہیں پہنچے گا، لیکن تیری امت کا جو عادل
ہوگا وہ ضرور امت کی رہنمائی کرے گا. اور ذریت ابراہیم ہر دور میں یہ اللہ نے ان کی ماموریت رکھی. اور پھر جب حضرت ابراہیم نے وہ امامت کا امتحان پاس کیا اور طے کیا اور اس کے مختلف مراحل خوبصورتی سے حسن سے گزارے آگے، اور جب اپنے فرزند کو اللہ کے حکم پر لٹا کر اس کے گلے پہ چھری رکھی تو اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا کہ بیٹا ذبح کرنا تیری ماموریت نہیں ہے، تیری ماموریت یہیں تک ختم ہو گئی، تیری امامت تکمیل ہو گئی. یہ تیری ذریت کا مرحلہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی امامت کا امتحان اولاد ذبح کرا کے دیں گے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ مرحلہ بھی طے کر دیا. آج محرم الحرام ہے اور ہم اختتام محرم الحرام میں ہیں، اور یہ محفل نورانی ماہ محرم میں یہاں پر سجی ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے اس ماہ کے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور سادات بانی ہیں اس کے، وارث حسین بانی ہیں اس کے. عزیزان، سادات کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ تمام میراث اپنی جد کی رسول اللہ کی اس کی حفاظت کریں. اگر دین ہے اس کو بچائیں، امت ہے اس کو بچائیں. آج امت کو توڑ دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار جو استعمال کیا گیا فرقہ واریت کا، اور فرقہ واریت کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا گیا وہ نفرت کا ہے. نفرت پاکستان کے اندر ایک مقدس کام سمجھ کر پھیلائی گئی ہے اور آج تک پھیلائی جا رہی ہے. آستانوں کی ذمہ داری، آستانوں پہ آنے والے مومنین کی ذمہ داری، اور متولیان آستانوں اور خصوصاً سادات گرامی کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جد کی میراث کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نفرتوں کے ذریعے سے امت کو تقسیم کیا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، ان کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا، ان کو ایک دوسرے سے متنفر کیا گیا. اور یہ نفرت دین کے نام پر، مذہب کے نام پر پھیلائی گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر آپ کی خدمت میں کہ نفرت مذہب نہیں ہے. قرآن کریم مومنوں کی صفت مودت، محبت اور رحمت قرار دیتا ہے. رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی، رسول اللہ کے جو ہمراہ ہیں، الذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو رسول اللہ کے امتی ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو رسول اللہ کی معیت میں ہیں، اور جنہیں یہ سعادت و فخر حاصل ہے کہ اپنے آپ کو امت رسول اللہ کہلاتے ہیں. امت رسول اللہ کی پہچان آپس کی رحمت اور محبت ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ محبت کا رشتہ توڑا، رحمت کا رشتہ توڑا، شدت، تشدد اور نفرت کے بیج کاشت کیے. اور یہ مذہب کا نام لے کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام فرقے، جس کے اندر بھی جس فرقے کے کسی عالم، مفتی، پیشوا اور اس کے کسی ذاکر خطیب کی زبان سے آپ نفرت سنیں، یقین جان لینا کہ یہ امت رسول میں تفرقہ ڈالنے کے لیے شیطان کا چیلا ہے، شیطان کا مامور ہے. اس کا دین رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ثبوت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، ثبوت اس کے میں نے پیش بھی کیے ہیں، اور بھی ہیں بہت سارے. عرض کروں گا میں کہ نفرت مذہب نہیں، ایک کاروبار ہے اور تجارت ہے. آپ جتنے نفرت پھیلانے والے ہیں، یہ نفرت کی باتیں کرنے کے منٹ کے لحاظ سے ان کو پیسے ملتے ہیں. چونکہ محبت کی باتیں کریں فیسیں کم ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، دعوتیں کم ہو جاتی ہیں، مجمع کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر نفرت کی باتیں کریں، ممکن ہے یہاں تو مجھے احتمال ہے بلکہ وثوق ہے کہ یہاں پیر صاحب کے تربیت یافتگان اور سادات کے آستانے پہ آئے ہوئے لوگ وہ یقیناً محبت و مودت کے پروردہ ہیں. ان کو یقیناً پیر صاحب نے محبت کی تعلیم دے کر پالا ہے. ان کی آرزو نہیں ہوگی کہ یہاں اس محفل کو آلودہ کیا جائے کسی دوسرے کی نفرت سے، یہ بالکل یہاں نہیں ہوگا. لیکن دوسری جگہوں پر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نفرت کی باتیں کرے، اس کو داد زیادہ ملتی ہے، اس کو دعوت زیادہ ملتی ہے، اس کو فیس زیادہ ملتی ہے،
اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اس کی منڈی بڑی لگ جاتی ہے، ہر جگہ سے اس کو دعوتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ دوسرے فرقے اور دوسری جماعت کے مقدسات کے اوپر یہ حملے کرے۔ یہ مذہبی طبقہ نہیں ہے نفرت پھیلانے والا، بے شک مذہبی دستاریں باندھ کے آئیں، بے شک یہ مذہبی لبادے پہن کر آئیں، بے شک یہ مذہبی ہولیے بنا کے آئیں، بے شک یہ مذہبی باتیں کریں، اگر قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں پھر بھی آپ نہ مانو کہ یہ امت رسول اللہ کے مبلغ نہیں ہیں، بلکہ یہ نفرت پھیلانے والے کاروباری ہیں، یہ پیشہ ور ہیں، اور ان کا کام امت کے اندر نفرت پھیلا کر اپنا کاروبار بڑھانا ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، کوئی مذہب نفرت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، کوئی بھی مذہب آج بنا دیا گیا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے ہماری قوم اور ہماری نسل کے ذہنوں میں اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں سے نفرت کرو تو اتنا اجر ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے، یہ لعنتیں کرو تو اتنا اجر ہوتا ہے، یہ ثواب ہوتا ہے۔ نہ عزیزان من، نفرتوں کا ثواب نہیں ہوتا، نفرتوں کا صرف آپ کو دنیا میں یہ حرام ملتا ہے اور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو جرم کر رہے ہو، امت کے پیکر کو توڑ رہے ہو، امت کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہو، جس امت کو رسول اللہ نے جوڑا۔ عزیزان، آپ جانتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کے نظریاتی مخالف بہت سارے لوگ تھے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں گئے، 4 مہینے اور 5 دن تقریباً مکہ میں قیام فرمایا۔ اسی دوران حج کا موسم بھی آ گیا۔ شعبان میں 3 شعبان 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام مکہ سے نکلے کوفہ جانے کے لیے۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، یہ 4 مہینے اور 8 دن ذی الحجہ کے، اور ادھر سے آپ 3 دن کم کر دیں شعبان کے، تو یہ 4 مہینے 5 دن بنتے ہیں۔ امام کا قیام مکہ میں رہا، اور روزانہ امام حج پہ آئے ہوئے امت کو دعوت دیتے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ پہ کون مسلط ہو گیا ہے، آپ کا حکمران کون ہے، وہ اظہار کرتے ہمیں پتہ ہے، اور امام انہیں دعوت دیتے کہ اگر پتہ ہے تو اٹھو مزاحمت کرو، اٹھو امت رسول کو اس عذاب سے نجات دو۔ لیکن وہ لوگ آمادہ نہیں تھے، کئی دلیلوں سے آمادہ نہیں تھے۔ ایک دلیل یہ تھی کہ وہ نظریاتی طور پر امام حسین علیہ السلام کی امامت کو نہیں مانتے تھے، اہل حجاز خصوصاً نہیں مانتے تھے، کہ امام حسین کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لیکن امامت کے قائل نہیں تھے، چونکہ وہ خلافت کے نظریے پر تھے۔ امام علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ میرے نظریے کے مخالف ہیں، لیکن ان کے خلاف میں نے قیام نہیں کرنا، بلکہ ان کو دعوت دے کر اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے کہ یزید جو کچھ تباہی پھیلا رہا ہے وہ صرف امامت کے دین کی نہیں، خلفاء کا دین بھی برباد کر رہا ہے، وہ تمہاری میراث بھی تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بعد میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ یہ سب کھڑے ہوئے، اور مر گئے، شہید ہوئے، قیام کیا، اسی یزید کے خلاف قیام کیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل مدینہ کھڑے نہیں ہوئے، یزید نے بعد میں مدینہ پر حملہ کروایا، اور بہت برا حملہ کروایا۔ 3 دن اپنی فوج کے حوالے مدینہ کی ہر چیز مباح قرار دی، جان مباح ہے، مال مباح ہے، اور ناموس مباح ہے۔ آپ تفاسیر اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور چپ بیٹھے رہیں گے کسی اختلاف کو بہانہ بنا کر یا کوئی دلیل بنا کر، تو یوں نہیں کہ جو چپ بیٹھا رہا یزید اس کو معاف کر دیتا ہے، جو یزید کے مقابلے میں آئے یزید اس کو قتل کر دیتا ہے، بلکہ جو میدان میں مارا جائے عزت سے مرتا ہے، جو گھر بیٹھا جائے اس کو ذلیل کر کے مارتا ہے، اس کی ناموس کو بھی لوٹتا ہے، اس کی توہین بھی کرتا ہے، اس کی تحقیر بھی کرتا ہے۔
عزیزان یہ وہ میراث ہے سادات کی جس کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے اور ان کا مقام بنایا ہے اور امت کو ان کے احترام کا حکم دیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اپنا احترام کروائیں اور وصول کریں ان سے چندے اور نذرانے، نہ، یہ سادات کا شان نہیں ہے۔ سادات وہ نہیں ہیں جو بیٹھے رہیں اور امت آ کر ان کے ضرورتیں پوری کرے، بلکہ سادات وہ ہیں جو امت کی ضرورتیں پوری کریں۔ سادات وہ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر مشکل مرحلے میں سید ان کی مدد کو پہنچے گا۔ اور آج ہم ایسے ہی ایک خاندان کے آستانہ کے اوپر جمع ہیں اور اللہ نے ہمیں سعادت عطا کی ہے۔ عزیزان، نفرتوں کو دلوں سے نکال دیں۔ نفرت مذہب نہیں ہے۔ جو بھی کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور دل میں کسی مسلمان کی نفرت پالے ہوئے ہے، وہ یقین جان لے کہ یہ نفرت کسی کاروباری نے میرے ذہن میں ڈالی ہے اپنی تجارت کے لیے۔ مجھے مسلمانوں سے دور کرنا، یہ میرے اوپر اس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی دعا ذکر فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے میرے رب، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہ ڈالنا، کسی مسلمان کی کھوٹ میرے دل میں نہ ڈالنا، کسی مسلمان کے بارے میں سوء ظن میرے دل میں نہ ڈالنا، بلکہ خدایا مجھے بھی معاف کر دے اور مجھ سے پہلے اور مجھ سے بہتر دیگر جو مسلمان ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ یہ دعا ہے جو قرآن میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ جو ایمان میں ہم کے سبقت رکھتے ہیں ان کی پہلے مغفرت فرما، ہماری بعد میں مغفرت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں کے اندر نفرت نہ ڈالنا، کینہ نہ ڈالنا، دشمنی نہ ڈالنا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، کسی مومن کی نفرت میرے دل میں نہ ڈالنا۔ یہ وہ میراث ہے جو سادات کو اور ان آستانوں کو بچانی ہے کہ جن بزرگوں نے اس برِ صغیر کے اندر ان عظیم لوگوں کو، جو پہلے کوئی سکھ تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی کس مذہب و بت کے سامنے جھکتا تھا، ان روحانی شخصیات کے نتیجے میں آپ کے اجداد مسلمان ہوئے، اور جو کچھ اسلام کا سرمایہ ان بزرگوں نے بڑھایا، آج تاجر مفتی ان کو کفر کے سرٹیفکیٹ دے کر ایک دوسرے سے نفرت بھی پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ کو آباد رکھے انشاءاللہ، ان کے سجادہ نشین اور متولیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس آستانہ پہ شرف یاب ہونے والے سب مومنین کی خداوند تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور آج کی اس نورانی محفل میں ہم پھر دعا گو ہیں پروردگار سے، خدایا پاکستان کی ملت جو اس وقت عذاب میں مبتلا ہے، ایک طرف سے سیاست کے عذاب میں اور ایک طرف سے سیلاب کے عذاب میں، خدا بندہ سیلاب کے عذاب سے بھی انہیں نجات عطا فرما اور سیاست کے عذاب سے بھی انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگارہ وہ حکمران جو اس ملت پر رحم نہیں کھاتے، ان کے عذاب سے اس ملت کو نجات عطا فرما، اور ان کو شعور عطا فرما کہ ایسے حکمرانوں سے نجات کا طریقہ اپنائیں، اور وہ ہے حسینی طریقہ۔ یہ جو آج تک، آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو آج تک ہم نے پاکستان میں تعارف کروایا، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، مشائخ، پھر مشائخ کے اندر سلسلے، چشتی، سہروردی، قادری اور الا ماشاءاللہ، پھر دیوبندیوں کے اندر بہت سارے، بریلویت کے اندر بہت سارے سلسلے، شیعوں کے اندر بہت سارے سلسلے۔ پاکستان میں اگر سارے فرقے جمع کرائیں تو رسول اللہ نے تو 72 فرقے بنائے تھے، پاکستان میں 72 لاکھ فرقہ اس وقت موجود ہے۔ 72 لاکھ موجود ہیں۔ ویسے کہنے کو شیعہ ہیں، لیکن کوئی شیعہ دوسرے شیعہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے کو دیوبندی ہیں، اگر ایک دیوبندی کے منہ سے اہل بیت کی تعریف نکل جائے، دوسرا دیوبندی اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
اگر ایک بریلوی کی زبان سے اہل بیت کی تعریف نکل جائے، مدح آل رسول نکل جائے، اگر وہ حسین کو امام کہہ دے اور علی کو مولا کہہ دے تو ناصبی فوراً اس کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماحول انہوں نے پاکستان کے اندر بنایا ہوا ہے۔ کیوں یہ نوبت آئی؟ کیوں تکفیریت و ناصبیت نے آج مسلمانوں کا یہ حشر کر دیا، ان کے دل نفرتوں سے بھر دیے ہیں؟ عزیزان، یہ اس وجہ سے تھا کہ اصل میں کربلا کے بعد سارے فرقے ختم ہو گئے، کل عدم ہو گئے۔ یہ جان بوجھ کر ظالموں نے، حکمرانوں نے باقی رکھے آڑ کے لیے، چھپنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، کچھ لوگ 4 شیڈول میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بچنے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے کارندے بن جاتے ہیں، یہ بچنے کے لیے کسی مسجد کے خادم غلام امام بن جاتے ہیں، یہ آڑ لینے کے لیے پولیس کی اور ایجنسیوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کسی مقدس جگہ کا جا کر سہارا لیتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ ساری بڑی تقسیم جو 72,000 کی ہے، یہ اس لیے کی گئی تھی کہ ان کی آڑ میں یزیدی چھپ سکیں، چھپ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکیں۔ لیکن آج کربلا کے بعد صرف 2 فرقے ہیں اور آج کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک طرف حسینیت ہے اور ایک طرف یزیدیت ہے۔ ایک طرف حسینیت ہے، یہ حسینیت بریلویت میں موجود ہے، یہ حسینیت دیوبندیوں میں موجود ہے، یہ حسینیت اہل حدیث میں موجود ہے۔ میں اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان بڑے جید علماء قائدین کی بات کر رہا ہوں جو ڈھنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمارے امام حسین ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزید و آل یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ اہل حدیث جید قائدین یہ کہتے ہیں، دیوبند کے بڑے علماء یہ کہتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات دیوبند کی، آپ نہیں ہیں واقف، میں واقف ہوں ان سے، جو دل سے خالص حسینی ہے، خصوصاً جو سید ہے ان کے اندر۔ سید اگر دیوبندی بھی ہے تو حسینی ہوگا، سید اگر اہل حدیث ہے تو حسینی ہوگا، سید بریلوی ہے تو بھی حسینی ہوگا۔ اگر سید ہے اور ناصبی ہے، اس کے نطفے میں شک کرو یہ سید نہیں ہے، وہ جعلی سید ہے۔ وہ کبھی بھی حسین ابن علی کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس وقت فقط 2 فرقے رہ گئے ہیں، ایک حسینیت ہے اور یزیدیت ہے۔ اب وہ حسینیت والا اپنے آپ کو جو مرضی ہے کہلائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ شیعہ کہلائے، وہ سنی کہلائے، وہ بریلوی کہلائے، وہ دیوبندی کہلائے، وہ اہل حدیث کہلائے، لیکن جب تک پرچم حسین ہاتھوں میں ہے، یہ مسلک حسین ابن علی میں ہے۔ لیکن جو بھی ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ رکھے، ایران میں ایک شیعہ شہنشاہ تھا، نام کا شیعہ تھا، لیکن اس نے یزید کا پرچم سنبھالا ہوا تھا، اور امام خمینی نے، وہ شیعہ فقی نے، شیعہ عالم نے آ کر ایک شیعہ شہنشاہ کو جو یزید بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو کان سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ تو تشیع کی پناہ میں یزید بن کے چھپ نہیں سکتا، تو اس کو برملا کر دیا۔ عزیزان، آج وہی وقت آ گیا ہے، الحمدللہ حسینیت کھل کے میدان میں آ چکی ہے، صاف میدان میں آ چکی ہے، اور میدان آج ہے ہی حسینیت کا ہے، چونکہ فیصلہ کن میدان حسینیت کا ہوتا ہے، حسین ابن علی کا ہوتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم نسل حسینی، اولاد حسینی میں سے ان سادات کے آستانہ پر ہم سب جمع ہیں یہاں پر، اس لیے کہ اس حسینی آستانے پر آ کر ہم سب اظہار کریں کہ انشاءاللہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مردہ باد ہے اور حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہے انشاءاللہ۔